बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, हमने चंद रोज कबल आपकी खिदमत में ऐबटाबाद में एक करीबी दोस्त के हाथों होने वाले डॉक्टर वर्दा के कत्ल के केस की इब्तदाई मालूमात पेश की थी, लेकिन अब इस केस में नई पेशरफ सामने आई हैं जिनसे आपको आगाह करना बेहद जरूरी है। पुलिस मुकाबले में शमरेज नामी कातिल की हलाकत, असल कातिलों को बचाने की कोशिशें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तफसीलात, शमरेज के इंकशाफात, जाए वक़ुआ से मिलने वाले मजीद हक़ाइक़ के बारे में मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, गुज़िश्ता इतवार होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है, जिनके जवाबात जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस मुकाबले की। अगर पुलिस मुकाबला वाकई हुआ था तो बाकी दो अफराद कहां और कैसे भाग गए? क्या शमरेज और उसके साथी डॉक्टर वर्दा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद से अब तक पुलिस मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हुए थे कि पुलिस आए और हम मुकाबला करें? पुलिस मुकाबला जहां हुआ वहां के कोई शवाहिद मौजूद हैं? पुलिस मुकाबला करने से पहले किसी को अंधेरा नहीं दिखाई दिया? अचानक अंधेरा हो गया, शमरेज के साथी ने शमरेज को गोली मार दी और खुद फरार हो गया। पुलिस को कैसे पता चला कि कितने अफराद थे? ये वो सवालात हैं जो होने वाले पुलिस मुकाबले को मशकूक बना रहे हैं, और फिर किसी सहाफ़ी के सवाल करने पर भी जवाबात को घुमा फिरा कर पेश किया गया। नाजरीन, हमारे ज़राए के मुताबिक मुलजिम शमरेज पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में मौजूद था, जिसकी गिरफ्तारी पिशावर से अमल में लाई गई थी, और वो चाहता था कि उसको बरोज पीर होने वाली अदालत की कार्रवाई में पेश किया जाए, ताकि वो मुलजिमा रिदा वहीद और उसके शौहर मुलजिम वहीद उर्फ बिल्ला के साथ होने वाली डील के बारे में अदालत को बता सके। लेकिन अदालत में पेश किए जाने से पहले ही एक जाली पुलिस मुकाबले में उसे मार दिया गया, ताकि उसका ये राज उसके साथ ही दफन हो जाए। अब आते हैं डॉक्टर वर्दा के कत्ल के मास्टरमाइंड वहीद बिल्ला और उसकी बीवी रिदा, जिन्होंने डॉक्टर वर्दा को एक जेर तामीर घर में धोखे से कैद करके, तशद्दुद करके बेदर्दी से कत्ल किया और शमरेज को 10 लाख की डील करके लाश ठिकाने लगाने का कहा। शमरेज के पूछने पर वहीद बिल्ला और रिदा वहीद ने शमरेज को बताया, ये हमारी नौकरानी थी, इसने चोरी की थी तो मारपीट के दरमियान ये मर गई है, और अब इसकी लाश को ठिकाने लगाना है और कोशिश करना कि इसकी लाश ना मिल सके। खुफिया ज़राए के मुताबिक बकौल शमरेज, मुझे ये नहीं पता था कि ये कोई डॉक्टर है, मुझे तो नौकरानी और चोरी का बताया गया था, और 10 लाख रुपए में से सिर्फ 1 लाख ही नकद दिया गया, बाकी के 9 लाख अभी बाकी थे। अब इस सारे वाक़े से वाज़ेह है कि डॉक्टर वर्दा के असल कातिल वहीद बिल्ला और उसकी बीवी रिदा वहीद ही हैं। पुलिस की जानिब से मुतज़ाद बयानात और मशकूक पुलिस मुकाबला ज़ाहिर करता है कि पुलिस असल मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर वर्दा के अगवा के पहले रोज़ जब उसके अहले खाना मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो वहां पुलिस के अमले के अलावा एक शख्स सादा लिबास में मौजूद था। जब अहले खाना ने मुकम्मल तफसीलात पुलिस को बताई, तो वो शख्स अचानक दरमियान में बोल उठा कि डॉक्टर वर्दा के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनका फ़ोन आखिरी बार लाहौर में ऑन हुआ था, और वो रिदा वहीद से अपना सोना लेकर लाहौर निकल गई हैं। इस मशकूक शख्स की मौजूदगी पर जब अहले खाना ने तशवीश का इजहार किया, तो पुलिस ने आए-बाई की और फिर उसको वहां से फरार करवा दिया गया। बाद अज़ां मालूम हुआ कि वो मुजरिमों का एजेंट था जो जासूसी के लिए थाने भेजा गया था। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर वर्दा के अगवा के पहले रोज यानी 4 दिसंबर बरोज जुमेरात, जब अहले खाना की जानिब से मुलजिमा रिदा वहीद को शामिल तफ्तीश करने और मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस पर दबाव डाला गया, तो एक मिडिल मैन जुबैर उर्फ चिट्टा ने रिदा वहीद और पुलिस को अपने घर बुलाया और बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया। इस मौके पर मकतूला के अहले खाना भी मौजूद थे। पुलिस ने बयान रिकॉर्ड करने के बाद वहां चाय बिस्किट की पार्टी शुरू कर दी और मुलजमा के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ हो गए। ये मंजर देखकर अहले खाना को शदीद अफसोस हुआ और उन्होंने एसएचओ थाना कैंट से गुजारिश की कि यहाँ एक इंसानी जान की जिंदगी और मौत का मामला है और आप चाय बिस्किट नोश फरमा रहे हैं। बाद अज़ा मुलजिमा रिदा को वहां से रवाना कर दिया गया। नाजरीन, अगर पुलिस इस मौके पर मुलजिमा रिदा के साथ खुशगप्पियों के बजाय थोड़ा सख्ती का मुजाहरा करती, तो शायद डॉक्टर वर्दा की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि डॉक्टर वर्दा उस वक्त तक जिंदा थी। जी हाँ, वो जिंदा थी। इस हकीकत से हम आपको आगे चलकर आगाह करेंगे। पुलिस ने मुलजिमा रिदा को बासानी जाने दिया। वाज़ेह है कि उस वक्त तक
کسی بھی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی اور پولیس FIR درج کرنے میں بھی ہیل حجت سے کام لے رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مجرموں کو اپنے جرم کے ارتکاب کی مزید مہلت دی جا رہی ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق گزشتہ روز تحقیقاتی ٹیموں نے ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر وردہ کے جائے قتل کا معائنہ کیا ہے، جس کے دوران انہیں وہاں سے وہ رسی ہی برآمد ہوئی جس سے ڈاکٹر وردہ کا گلا گھونٹ کر انہیں قتل کیا گیا، جبکہ اسی گھر سے 3 تولے سونا اور 1 کروڑ 23 لاکھ روپے مالیت کے چیک بھی ملے ہیں جو کہ ڈاکٹر وردہ کے اکاؤنٹ کے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ آگے چل کر ملزمہ رضا نے جو جھوٹی کہانی پولیس کو سنانی تھی، اس کے مطابق میں نے ڈاکٹر وردہ کو اس کی امانت یعنی 68 تولے سونا بھی واپس کر دیا تھا، ساتھ ہی اس کی ڈیمانڈ پر مزید سونا بھی اس کے حوالے کیا تھا جو اس نے مجھ سے مانگا تھا۔ اس سونے کے بدلے میں نے ڈاکٹر وردہ سے 1 کروڑ 23 لاکھ روپے مالیت کے چیک وصول کیے تھے، پھر میں نے اسے جدون پلازا پر اپنی گاڑی سے اتار دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو لاگ ہوا کہ ہم نے اوپر اپنی ویڈیو میں ایک مشکوک شخص کی تھانے میں موجودگی کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، وہ شخص بھی اسی لیے وہاں بھیجا گیا تھا تاکہ وہ مقتولہ کے اہل خانہ اور پولیس کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سے اصل مجرموں یعنی رضا اور اس کے شوہر وحید کو آگاہ کر سکے اور وہ آگے چل کر اس اضافی سونے کی حوالگی کی کہانی بنا کر مقتولہ کے اہل خانہ سے مزید 1 کروڑ 23 لاکھ روپے کا تقاضا کر سکیں۔ اسی بنیاد پر مشکوک شخص نے اہل خانہ کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی کہ ڈاکٹر وردہ تو اپنا سارا سونا لے کر لاہور چلی گئی ہیں اور ان کا فون وہاں پر آن ہوا ہے۔ ناظرین، اس پورے کیس کی اب تک کی تحقیقات شمریز کے جعلی پولیس مقابلے میں قتل اور پولیس کی جانب سے اصل قاتلوں یعنی رضا اور اس کے شوہر وحید کو بچانے کی بھرپور کوششوں پر مقتولہ کے اہل خانہ نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مقتولہ کے دیور توحید رضا نے مقامی پولیس کی چال بازیوں، مجرم کی پشت پناہی پر اپنا موقف پیش کیا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر DPO ایبٹ آباد کی معطلی کا مطالبہ کرتے ہوئے اس کیس کی تحقیقات میں ISI، MI اور FIA کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سنیے ڈاکٹر وردہ کے دیور وحید رضا اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ پہلے تو DPO صاحب کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے، کیونکہ اس کیس پہ ڈے 1 سے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور میڈیا پہ ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ واضح ثبوت ہے اس کا کہ وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو فی الفور ٹرانسفر کیا جائے، اس کے بعد کوئی غیر جانبدار آفیسر ہو اور وہ ایمانداری کے ساتھ یہ تحقیقات کو آگے بڑھائیں اس مسئلے میں۔ دوسری بات یہ ہم نے GIT کے حوالے سے رکھی تھی، کمشنر ہزارہ اور DIG ہزارہ بھی آئے تھے، انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ اس میں GIT میں ہمارے ساتھ انٹیلیجنس کی بھی کوارڈینیشن ہوگی۔ تو ہماری وہ ڈیمانڈ ابھی تک برقرار ہے کہ اس میں ابھی تک یہ نوٹیفیکیشن جو پہلے ہوا تھا اس میں بھی اور ابھی بھی MI، ISI اور FIA ان کی کوارڈینیشن ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کیفر کردار تک پہنچیں، ان کو سخت سے سخت سزائیں ہوں، اس کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ISI، MI اور FIA کی کوارڈینیشن GIT کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ تو تھا مقتولہ ڈاکٹر وردہ کے دیور توحید رضا کا بیان۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر وردہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پولیس کے جعلی دعووں کی بھی کلی کھول کر رکھ دی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا تھا کہ اگر پولیس ملزمہ رضا کو پہلی رات ہی سخت تفتیش سے گزار لیتی تو شاید آج ڈاکٹر وردہ زندہ ہوتی۔ جی ہاں، پولیس کے مطابق ڈاکٹر وردہ اغوا کے 1.5 گھنٹے کے بعد قتل کی گئی، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اغوا کے 1.5 دن بعد انہیں قتل کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے اتنا بڑا جھوٹ بولے جانے کی وجہ صاف ظاہر ہے، کیونکہ وہ اصل مجرموں کو بچانا چاہتی ہے۔ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا کہ ڈاکٹر وردہ کی لاش برآمد ہونے سے 72 گھنٹے قبل ان کی موت واقع ہوئی۔ اگر ہم ڈاکٹر وردہ کے اغوا اور لاش برآمدگی کے درمیان کے دنوں اور گھنٹوں کا حساب لگائیں تو 4 دسمبر بروز جمعرات صبح 11 بجے اغوا سے لے کر لاش ملنے یعنی 8 دسمبر بروز پیر تک 96 گھنٹے بنتے ہیں، اور 72 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر وردہ کا قتل اغوا کے اگلے روز یعنی جمعے کو آدھا دن گزرنے کے بعد کیا گیا۔ یہ رپورٹ اتنی وحشتناک اور کربناک ہے کہ بتاتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے مطابق مقتولہ کی موت دم گھٹنے اور گلے کی ہڈی ٹوٹنے کے سبب واقع ہوئی۔ جسم پر جگہ جگہ تشدد کے نشانات تھے، متعدد جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، ناک سے خون آیا تھا جبکہ آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ ناظرین، پوسٹ مارٹم نے قتل کی نوعیت کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔
یہ ایک معمولی واردات نہیں بلکہ شدید تشدد کے ساتھ گلا دبا کر قتل کیا گیا تھا۔ یہ رپورٹ اور اس میں درج شفقانہ مظالم قاتلوں کی بے رحمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ رپورٹ تفتیش میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور عدالت میں بھی قانونی ثبوت کے طور پر مضبوط حیثیت رکھتی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ جسم پر تشدد کے بدترین نشانات اور علامات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ قتل سے پہلے شدید تکلیف میں مبتلا کی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اغوا کے بعد ڈاکٹر رضا کی جانب سے اپنی امانت کے تقاضے پر مرکزی ملزمہ رضا نے مقتولہ کو تھپڑوں اور چپلوں سے خوب مارا پیٹا اور وہ ہر بار یہی کہتی کہ تیرا سونا بیتی ہے میری جوتی۔ جب ملزمہ رضا اپنے ڈرائیور کے ساتھ موقع واردات سے اپنی گاڑی میں فرار ہوئی تو ڈاکٹر وردا کو 3 افراد جو کہ اس کے شوہر کے کاروباری ملازم تھے کے حوالے کر کے گئی اور یہ کہا کہ یہ اب تمہارے حوالے ہے۔ ان افراد نے بھی مسلسل 1.5 دن تک ڈاکٹر وردا کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر مرکزی ملزم رضا کے حکم پر ان کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، اس کیس کے اصل ملزم شمریز پرویز اور وہ تیسرا نامعلوم فرد نہیں ہے جسے بچانے کی پولیس کوشش کر رہی ہے، بلکہ اصل مجرم وردہ کی قاتلہ دوست اور اس کا شریک جرم شوہر وحید عرف باللہ ہیں، جنہوں نے اپنے ملازموں کے نام پر درجنوں جعلی بینک اکاؤنٹس کھلوا رکھے ہیں اور وہ ڈاکٹر وردہ جیسی سیدھی سادی گھریلو خواتین کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے ان کا زیور اور پیسہ ہتھیاتے ہیں اور پھر یہ سارا مال اپنے ملازموں کے بینک اکاؤنٹس میں محفوظ رکھتے ہیں۔ جب یہ پھنسنے لگتے ہیں تو اسی طرح مکمل پلاننگ کے ساتھ اپنے شکار کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ ملزمہ رضا 3 برس قبل فٹنس سینٹر میں ڈاکٹر رضا سے دوستی کرتے وقت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایک ایسی شادی شدہ عورت ہے جس کا شوہر بیرون ملک ملازم ہے اور وہ یہاں سیپریٹ پورشن میں رہائش پذیر ہے۔ وہ نوکری کی وجہ سے اپنے دیگر سسرال والوں سے بھی زیادہ مضبوط رابطہ نہیں رکھتی، لہٰذا اس نے انہی باتوں کا فائدہ اٹھا کر ڈاکٹر وردہ کو ٹریپ کیا اور پھر مقصد پورا ہونے پر راستے سے ہٹا دیا۔ ناظرین، لوائقین ڈاکٹرز ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی اور اہلیان ایبٹ آباد کی وزیر اعلیٰ KP کے IG پولیس، وزیر اعظم فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے گزارش ہے کہ اس کیس کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں اور تمام مجرموں کو تفتہ دار پر لٹکا کر مثال قائم کی جائے تاکہ آئندہ پھر کبھی کوئی ڈاکٹر وردہ یا بنت حوا کو نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آواز حکمرانوں کے کانوں تک پہنچ سکے اور ہر پاکستانی اس درد بھری داستان کو سن کر دوست نما دشمنوں سے ہوشیار رہ سکے۔ اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا بہت خیال رکھیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔